اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع ہے توبہ کی حقیقت۔ دوستو عزیزو، گناہوں سے تائب ہونا اور غیبوں کے جاننے والے اور عیبوں کو چھپانے والے کی طرف رجوع کرنا اور اس راستے کا پہلا قدم ہے اور منزل تک پہنچنے والوں کی گرہ قدر پنجی۔ مقربین اس سے تقرب حاصل کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اس کے ذریعے سعادت پاتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے توبہ ہی نجات اور بلندی اور جات کا باعث بنی۔ اپنے آباء و اجداد کی اقتدا کرنا اولاد ہی کی شایان شان ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو یہ حیرت انگیز نہیں، کیونکہ انسان خطا کار آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور جب باپ نے توبہ کے ذریعے اپنے خطاؤں کی تلافی کی تھی تو بیٹے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں میں باپ کے مشابہ ہو۔ اگر کوئی شخص خطا میں ان کی مقتدا سمجھے اور توبہ میں ان کی تقلید نہ کرے، وہ گمراہ ہے۔ حق بات یہ ہے کہ خیر کا ہو کر رہ جانا ملائکہ مقربین کا شیوا ہے، اور صرف شر میں مشغول ہونا شیطان کا مشغلہ ہے۔ شر میں پڑھ کر خیر کی طرف رجوع کرنا انسان کا کام ہے۔ یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برا کام کرتا ہے۔ لیکن انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر برائی بھی پائی جاتی ہے اور اچھائی بھی پائی جاتی ہے، لیکن انسان برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف بڑھے، یہی انسان کا کام ہے۔ انسان کی سرشت میں دونوں خصلتیں پائی جاتی ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ اب یہ خود ہم پر موقوف ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم انسان بنے یا شیطان کی طرف منسوب ہوں۔ جہاں تک ملائکہ کی طرف نسبت کا سوال ہے تو یہ انسان کے دائرہ امکان سے خارج ہے کہ صرف نیک عمل کرے اور گناہ سرزد نہ ہو۔ ہم انسان سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، اس لیے کہ انسان کے دائرہ امکان سے خارج ہو کر صرف نیک عمل کرے اور گناہ سرزد نہ ہو، اس لیے کہ خمیر میں خیر اور شر دونوں کی ایسا پختہ آمیزش ہے کہ صرف ندامت کی حرارت یا دوزخ کی آگ ہی سے ان میں جدائی ہو سکتی ہے۔ انسانی جوہر کو شیطانی خباثت سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دونوں حرارتوں میں سے ایک میں ڈالا جائے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کون سی حرارت پسند کرنا ہے۔ جس حرارت کو ہلکی سمجھے اس کی طرف سبقت کرے، ورنہ موت کے بعد مہلت نہیں ہے، وہاں تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا یا جہنم میں۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے: اول علم، دوم حال اور سوم فعل۔ علم سے مراد یہ جاننا ہے کہ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ بندے اور اس کے محبوب میں حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم گناہوں کے نقصانات کے علم کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ جب یہ حقیقت دل پر غالب آ جاتی ہے کہ گناہ سے انسان اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جائے گا، تو اسے معرفت سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے محبوب سے محروم رہنا، اللہ تعالیٰ سے محروم رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے محروم رہنا کسی بھی حال میں گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اپنے اس فعل پر افسوس کرتا ہے جو اس سے سرزد ہوا۔ اس افسوس کو ندامت کہتے ہیں، شرمندگی کہتے ہیں، اور یہی توبہ کی دوسری چیز حال ہے۔ پھر جب یہ رنج دل پر غالب آتا ہے تو اس سے ایک اور حالت پیدا ہوتی ہے جسے فعل کا قدر اور ارادہ کہتے ہیں۔ اس فعل کا تعلق تینوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ زمانہ حال سے اس طرح کہ جو گناہ پہلے کیا کرتا تھا وہ چھوڑ دے، مستقبل سے اس طرح کہ آنے والی زندگی میں اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اور ماضی سے اس طرح کہ اس گناہ سے جو نقصانات ہوا اگر وہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرے، اس کی بھرپائی کرے۔ حال، ارادہ اور فعل، ان تمام امور کا سرچشمہ علم ہے، جسے ہم ایمان و یقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایمان اس حقیقت کی تصدیق کا نام ہے کہ گناہ مہلک زہر ہے، اور یقین اس تصدیق کا دل میں اس طرح راسخ ہو جانا کہ کسی طرح کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ جب ایمان و یقین کا نور دل کے مطلع پر چھا جاتا ہے تو اس کے دل میں رنج و غم اور ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ وہ اس نور کی روشنی میں یہ دیکھتا ہے، علم کی نور کی روشنی میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے فلاں گناہ کی وجہ سے محبوب اللہ سے دور ہو گیا ہے۔
غرض یہ کہ علم، ندامت اور زمان حال و استقبال میں ترک گناہ اور ماضی میں تلافی، مافات کی قصد اور ارادہ کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیابی پاؤ۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ہم کامیابی نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری منزل کی طرف اٹھنے والا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی منزل پائیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کے مانند ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی آپ سے گناہ ہو تو آپ فوراً توبہ کر لیں، اس سے آپ کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر اس پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، گناہ کا کفارہ ندامت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، نیکیاں برائیوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح پانی نجاست یعنی گندگی کو دور کرتا ہے، اس طرح توبہ جو ہوتی ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی، نیکیاں جو ہوتی ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تب اس کی عقل مکمل ہوتی ہے، البتہ اصل عقل سن بلوغ یعنی جب انسان جوان ہوتا ہے، جوانی میں پہلا قدم رکھتا ہے تک پہنچنے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کی مبادی 7 سال کی عمر سے ظاہر یعنی اس کی جو اوریجن ہوتی ہے وہ 7 سال کی عمر میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ شہوات یعنی سیکچول تھاٹ شیطانی لشکر ہے اور عقل ملائکہ کی فوج ہے۔ جب یہ دونوں فوجیں کسی ایک مقام پر جمع ہوتی ہے تو ان میں جنگ برپا ہوتی ہے، یعنی عقل میں اور جو آپ کی سیکچول تھاٹ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور شہوات شیطانی کیا ہے؟ لشکر ہے، اور عقل ملائکہ کی فوج ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رات اور دن میں اجتماع نہیں ہو سکتا، اگر ایک غالب آ جائے تو دوسرے کا وجود باقی نہیں رہتا، کیونکہ شہوات کمال عقل سے پہلے ہی جوانی کے زمانہ میں انسان پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے شیطان کے قدم عقل سے پہلے ہی راسخ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل عموماً شہوات و انسیت میں گرفتار رہتا ہے اور اسے غلو خلاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جب عقل ظاہر ہو جاتی ہے جو اللہ کی جماعت اور اس کا لشکر ہے اور اولیاء اللہ کو بتدریج نجات دلانے والی ہے، اس لیے اگر عقل میں قوت و کمال نہ ہوگا تو شیطان اپنا کہا کر کے دکھائے گا اور میدان اس کے ہاتھ ہوگا۔ جب عقل پختہ اور مکمل ہو جاتی ہے